خدا را حضرات ذوالفقار اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں اور اس طرح پریکٹیکل کروائیں. جب آپ اپنے بچے کو کنگھی کر رہے ہو تو اسے بتائیں کہ بیٹا میں اس لیے یہ کر رہا ہوں, اور گھر میں جا کر یہ بات بتائیں بیٹا میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کیونکہ میرے رسول کریم نے فرمایا تھا کہ جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کی تکریم کرے. حضرات ذوالفقار جب آپ اپنے بچوں پر خوشبو چھڑک رہے ہو تو اپنے رسول کریم کا یہ فرمان ان کے کانوں میں گول کر ڈالیں کہ بیٹا میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ میرے رسول کریم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو یاد رکھنا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے خوشبو اور عورتیں بڑی محبوب ترین ہیں, اور عورتیں اس لحاظ سے محبوب ترین ہیں. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ کائنات جب آیا کرتی تھی تو حضور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اپنی بیٹی کو محبوب رکھتے تھے. حضرت سیدہ کائنات حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلنے میں آپ ساتھ دیتے, آپ ان کے ساتھ نرمی والا سلوک کرتے, اور جب آپ کی حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی تو حضور ان کے لیے اپنی چادر تطہیر کو بچھا دیتے. حضرات ذوالفقار آپ اپنے بچوں کو جب صبح قرآن پڑھنے کے لیے روانہ کریں تو یا ساتھ یہ اپنے رسول کریم کا فرمان بھی سنائیں, بیٹا میں یہ اس لیے کر رہا ہوں, اور یاد رکھنا میرے بیٹے میرے رسول کریم کا فرمان ہے کہ جو اس راستے پر چلے کہ جس راستے پر وہ علم سیکھے, فرمایا اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. حضرات ذوالفقار جب آپ اپنے بیٹے کو کوئی اس کی بات سن کر مسکرائیں تو آپ بیٹے کو اپنے رسول کریم کا یہ میٹھا میٹھا فرمان بھی سنائیں کہ میرے بیٹے یاد رکھنا میرے رسول کریم نے فرمایا تھا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر ملنا بھی, فرمایا مسکرا کر ملنا بھی, فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. آپ اپنے بیٹے کی جب کوئی تعریف کریں اور تعریف کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خوش دیکھیں اور اس کا دل باغ ہو جائے, پھر اس کو بتائیں بیٹے اگر کسی مسلمان بھائی کو دیکھیں کوئی اچھا کام کر رہا ہے, فرمایا اس کی حوصلہ افزائی کرنا بھی یہ میرے رسول کریم نے فرمایا تھا, یہ حوصلہ افزائی جو کرتا ہے فرمایا یہ بھی وہ صدقہ دے رہا ہے. حضرات ذوالفقار جب آپ اپنے لختے جگر کو اپنے بڑوں میں بیٹھ کر ادب و لحاظ کا تقاضا سکھائیں, اخلاقیات سکھا رہے ہوں, بجائے یہ کہنے کے بیٹا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو دنیا والے کیا کہیں گے, بیٹا اگر یہ کرو گے تو دنیا والے بڑا اچھا کہیں گے, یہ کہنے کی بجائے اسے یہ کہیں کہ بیٹا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. میرے رسول کریم نے فرمایا تھا کہ جو چھوٹوں کی عزت نہیں, چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا, فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. حضرات ذوالفقار جب آپ اس طرح پریکٹیکل اپنی لائف میں کریں گے تو آپ کے بچوں میں محبت رسول پیدا ہوگی. وہ ہماری مائیں صبح و شام یہ باتیں کہتی ہیں, جو میں نے مذکورہ باتیں عرض کی, ہماری مائیں صبح و شام یہ باتیں کہتی ہیں, لیکن ان کے الفاظ کی غلط ادائیگی کی وجہ سے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو لڑکے اپنی شیو کرتے ہوئے وہ شرمندگی محسوس نہیں کرتے, لڑکیاں بے پردہ باہر نکلتے ہوئے اس ذات کے احکام کی پامالی کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتی کہ ہمارے رسول کریم کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. حضرات ذوالفقار یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ الفاظ کی غلط ادائیگی کی وجہ سے. وہ ایک بادشاہ تھا, اس کو خواب آئی کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک خواب کی تعبیر بتانے والے کو بلایا, اس نے کہا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے, اس کی کیا وجہ ہے, اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ اپنے خاندان میں سے سب سے آخر میں مریں گے. اس نے تلوار نکالی, بادشاہ تھا, تلوار نکالی, اس کو قتل کر دیا. دوسرے کو بلایا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ اپنے خاندان میں سے سب سے زیادہ عمر پائیں گے. اس نے اس کو انعامات دیے, ہیرے جواہرات دیے. اب ذرا بتائیں کہ درستگی نے ایک کو انعام, ایک کو تخت پہ بٹھا دیا, اور دوسرے نے الفاظ کی درستگی نہیں کی تھی, غلط بیان کیا تھا, اور اس کو کیا ہوا, تخت پہ لٹکا دیا گیا. حضرات ذوالفقار یہی بنیادی وجہ ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ, آپ نے عرض کی والدہ محترمہ آج تک میری صبح تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. ہمیں بیٹا یہ تیرا تو کمال نہیں, یہ تو میرا کمال ہے. عرض کی ماں صبح میں اٹھتا ہوں, ٹھنڈے پانی سے میں وضو کرتا ہوں, نیند کو میں چھوڑتا ہوں, کمال آپ کا ہے. فرمایا بیٹا کمال میرا اس وجہ سے ہے کہ جب صبح فجر کے وقت تو صبح اٹھتا ہے, فرمایا تیری بھی محنت شامل ہوگی, لیکن فرمایا بیٹا جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا, اور درود پڑھ کر دودھ پلایا ہے. حضرات ذوالفقار جب یہ تقاضا ہو اور ماں کی تربیت کا انداز یہ ہو تو بتائیں محبت رسول بندے کے اندر جائے گی یا نہیں جائے گی.